آپ کو جانے سے پہلے ہم فارمر اٹارنی جنرل ہیں جو وچ مینس آف کورس لا ایکسپرٹ ہیں, اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں, انور منصور صاحب, ان کو ہم نے زحمت دی ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ آپ نے سارا فیصلہ, ظاہر ہے ایک تو ہم پولیٹیکل لینس سے اور باقی اپنے اندازوں کی بنا پہ تجزیہ کرتے ہیں, آپ نے ایز اے لائر, آپ نے ایز این اٹارنی جنرل یہ پورا فیصلہ پڑھا ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے, اٹارنی جنرل نے کس طرح اس کی مخالفت کی, کہا کہ اس کو آگے کریں, ہمیں تو نوٹس ہی نہیں تھا, وہ سارا آپ نے دیکھ لیا, ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. آپ کا سر ٹیک اوے کیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی ریڈنگ یہ ہے کہ کہہ دیا ہے کہ 16 ستمبر تک تو اب وہ شفا میں ہی رہیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہ تو کہیں نہیں لکھا, بس یہ لکھا ہے کہ 2 دن کے اندر ان کو وہ کرا دیں. ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ بنایا جائے وہ میڈیکل بورڈ اگلے 6 دن بعد کہے کہ ناؤ ہی از فٹ انف ٹو گو بیک ٹو اڈیالہ, تو 7 ڈے ول بی بیک ٹو اڈیالہ. ایسا ہے یا کیا ہے انور صاحب؟ میں نے جو ججمنٹ پڑھا اس کے اندر بظاہر تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے, اور نیچرلی ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے بتانا. مگر اگر کوئی اسپیسیفک ڈیٹس دی جاتی ہیں تو ججمنٹ کے اندر ڈیٹس اور ٹائم اور پیریڈ لکھا جاتا ہے. نیچرلی جو بھی اس کی بورڈ بنے گا, اور جو انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے بورڈ بنایا جائے گا, وہ بورڈ ڈٹرمن کرے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے اور کیا ان کے مسائل ہیں, اور کو ہاسپٹل میں رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ڈاکٹر طے کریں گے. اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو شاید جو کرنے والے ہیں, جو جنہوں نے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں, آئی ایم شیور وہ پھر دوبارہ رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے اگر یہ کوئی غلط ہوگا. میرا تو اپنا خیال ہے کوئی اسپیسیفک میں نے نہیں پڑھا اس کے اندر کوئی اسپیسیفک ڈیٹ بھی ہو. اگر میں آپ کے اندر لا ایکسپرٹ یہی ریڈنگ ہے کہ اگلے یعنی فیصلہ آنے سے لے کے اگلے 48 گھنٹے تک گورنمنٹ پابند ہے کہ ان کو داخل تو کروایا شفا میں, پھر میڈیکل بورڈ کی تشکیل کی پابند ہے, پھر میڈیکل بورڈ بتائے کہ اب مثال کے طور پہ ایکس نمبر آف ڈیز رکھنا ہے یا وائی نمبر آف ڈیز رکھنا ہے یا اتنے دنوں بعد واپس اڈیالہ جا سکتے ہیں, اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی یہ ظاہر ہے کہ 2 دن تو وہ ہے اس کے اندر کرنا ہے. اس کے بعد پھر جب وہ بورڈ بنے گا, جو بورڈ کا تشکیل انہوں نے بتائی ہے, وہ بورڈ بنے گا, اس کے بعد پھر یہ طے کیا جائے گا اور کس طرح سے اور کب ان کو ریموو کیا جائے. سر گورنمنٹ کا یہ اعتراض ہے, ٹھیک ہے میں ایز اے لا ایکسپرٹ پوچھ رہا ہوں, ظاہر آپ بھی اٹارنی جنرل ہیں اور اس وقت وزیر قانون اٹارنی جنرل ہیں آپ. وزیر قانون نے کہا ہے کہ یہ تو اپنی نوعیت کا, ان کا خلاصہ یہ ہے ان کی بات کا کہ یہ تو اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ جہاں عدالت ایک قیدی کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل کرنے کا کہہ رہی ہے, حالانکہ اگر کہتی بھی عدالت تو گورنمنٹ ہاسپٹل کا کہتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا اس کی نظیر ہے ماضی کی بھی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے بھی داخلے کا عدالت کہتی ہے؟ میرے خیال میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے جو پرائم منسٹر تھے ان کو کہاں رکھا گیا تھا, ہاسپٹل میں, پرائیویٹ میں تھا یا گورنمنٹ؟ وہ تو لندن چلے گئے تھے. میں تو یہی یاد کر رہا ہوں. میں نے یہ معصومانہ سوال کیا احسن اقبال صاحب سے, تو انہوں نے کہا صاحب فرق کیجئے, نواز شریف صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہو گئی تھی, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اطہر من اللہ صاحب والے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے, آئی گیس سسپینڈ ہو گئی تھی. تو جب یہ ان کو ہاسپٹل منتقلی یا لندن منتقلی کی بات آئی تب وہ مجرم نہیں تھے ٹیکنیکلی. خان صاحب مجرم ہے, ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ عدالت ایک مجرم کو کہہ رہی ہے کہ اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ لے کر جائیے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں لیگلی اسپیکنگ؟ نہیں میرے غلط کہہ رہے ہیں. بیچ میں جب یہ قید میں تھے اور جب یہ مجرم تھے اور جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو شفٹ کیا جائے اور سسپینڈ کیا جائے, آپ کو یاد ہوگا کہ پلیٹلیٹس کس طرح گرتے تھے اور کون سے ہاسپٹل سے ڈاکٹر آتے تھے اور کون سے ہاسپٹل میں یہ تھے, وہ ایک بالکل ایک منفرد. یہ دوسرا, یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جیل مینول کے حساب سے, میں نے سنا اعظم میرا دوست ہیں, اعظم کی میں نے بات سنی اور انہوں نے یہ بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ جیل مینول کے حساب سے ہوگا اور یہ ہوگا. جیل مینول میں تو اور بہت ساری باتیں بھی ہیں, تو محض ایک بات سے تو جیل مینول کا ذکر کرتے ہیں اور دوسری باتوں میں فیملی کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ جیل مینول میں ہے, لائر سے ملاقات جیل مینول میں ہے. اگر کوئی ایشو ہو, اب جیسے کہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹر دیکھنے آتے تھے اور ان کے پرائیویٹ وہ دیکھنے آتے تھے, اب ان کو وہ چیز کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ ایک کلاس وہ پرزنر ہیں, یہ وہ سی کلاس پرزنر نہیں ہے. کلاسز کا بھی فرق ہوتا ہے.
تو یہ بڑا عدالت کا خان صاحب کو شفا ہاسپٹل جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس میں منتقل کرنا کوئی لیگلی اسپیکنگ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, بالکل کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور یہ ایک دیکھیں آرٹیکل 9 کہتا ہے لائف کا, تو لائف از موسٹ امپورٹنٹ. اور اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کی لائف کو سیکیور کر رہے ہیں, اور جو حالات بتائے ہیں اس کے حساب سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور اس طرح کی ہے کہ ان کو زیادہ ڈیٹیلڈ اسکروٹنی چاہیے اپنی. اور ابھی تک جتنا بھی آپ نے دیکھا, ان کی آنکھ کا جب پرابلم ہوا تھا آپ کو بھی اندازہ ہے 3 مہینے تک کسی نے بادر بھی نہیں کیا. کس ڈاکٹر نے دیکھا ان کو, ان کی آنکھ ختم ہو گئی. تو وہ ایک کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ انجیکشن لگا رہے تھے جو کہ غیر ضروری تھے, اور آپ مستقل آپ جتنے بھی سینئر آئی وہ آپتھالمولوجسٹ تھے سب نے کہا کہ یہ غیر ضروری ہے, اس کا علاج ہی کوئی اور تھا. تھینک یو سر. ایک تباہ کر دی. اب وہ آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا کس طرح سے علاج. آپ کہہ رہے ہیں کوئی اچنبے کی بات, کوئی انیوژل بات نہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اٹارنی جنرل اپنی رائے دے رہے تھے.